مختصراً بتاتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ چل پڑا، انبیاء آتے رہے اور رہنمائی فرماتے رہے، لیکن بنی اسرائیل قوم وہ قوم تھی بد نصیب قوم کہ انبیاء سب سے زیادہ انہی میں مبعوث ہوئے، لیکن سب سے زیادہ تنگ بھی انہوں نے انبیاء کو کیا، نافرمانی انہوں نے انبیاء کی، اللہ کی نافرمانی کی، پیغمبر کی نافرمانی کی، کھلم کھلا بغاوت کی، اور انبیاء کو قتل تک کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے۔ سب سے پہلے پیغمبر یہودیوں کے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو کتنا ستایا۔ پچھلی ساری سورہ بقرہ کی جو پہلے سپارے میں آیات گزری، وہ ان کی کلی کھول دی اللہ رب العالمین نے سب کچھ۔ تو یہاں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ بخت نصر بادشاہ اور اسی طرح جناب قوم عمالقہ بڑی قداور قوم تھی، مصر سے شام کے قریب تک یہ ان کا ایریا تھا، بڑے اونچے قداور لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم ملتا تھا، تو وہ بنی اسرائیلی لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہی کے ساتھ مقام ہوا تھا، تو انہوں نے صاف کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں، ان کے مبارک دور میں موسیٰ علیہ السلام کے انہی یہودیوں نے خود سامنے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، پیغمبر آپ جائیے، اپنے رب کو بھی ساتھ لے جائیے، ان قداور لوگوں سے لڑیے، ہم نہیں لڑ پائیں گے ان سے، جب آپ فتح کریں گے پھر ہم بھی ساتھ آئیں گے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بعد والے نبیوں کو کیسے مان سکتے تھے؟ تو نہیں مانا۔ یہی حال ہوا کہ ایک عمالقہ قوم نے ان پر قبضہ کر لیا، ان کے علاقے جات قبضہ کر لیے، لے لیے، اور جناب ان کے لڑکوں کو غلام بنا دیا، ان کی لڑکیوں کو باندیاں بنائیں، اور جناب کئی لوگوں کو مار دیا، ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور یہ لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے علاقے ہم سے چھین گئے، بیٹے ہمارے غلام بن گئے، بیٹیاں ہماری باندیاں بن گئی، 30,000 بیٹیاں ان کی باندیاں بن گئی۔ تو پھر ان کو کچھ ہوش آیا، تو اس لیے تفصیل قرآن کریم کی آیتوں میں ہے، خود یہاں آئیے بتا دوں گا۔ تو فرمایا علم ترى، میرے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا، مراد علم تعلم، اے میرے پیغمبر کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہو کیا نبی آپ کو علم؟ علم تعلم، کہ آپ کو نہیں پتہ، الی الملأ، اس لشکر کے بارے میں، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیلی لشکر کے اس لشکر کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جب یہ مغلوب ہوئے، عمالقہ قوم نے ان کو تہس نہس کر دیا، ان کے لڑکوں کو غلام، لڑکیوں کو باندیاں بنائی، ان کے علاقوں کو فتح کر لیے وہ لوگ، تو پھر پریشان ہوئے۔ اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام تھا حضرت شموئیل علیہ السلام۔ تو اس لیے فرماتے اذ قالوا لنبی، جب وہ کہنے لگے اپنے نبی سے، جب قالوا کہنے لگے لنبی، نبی پاک سے، شموئیل علیہ السلام سے، لہم اپنے، کیا کہا؟ ابعث لنا ملکن، ابعث مقرر کیجئے، لنا ہمارے لیے، ملکن کوئی بادشاہ۔ محترم حضرت شموئیل علیہ السلام، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے۔ ملک ایک ہے ملک، ایک ہے ملک۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں جس کی جمع ملوک ہے، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں جس کی جمع ملائکہ ہے۔ تو فرمایا کہ ابعث لنا ملکن، بھیج دیجئے، مقرر کی دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ بنا دے، اس کی سرکردگی میں ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم ان کے ساتھ مل کر ان کی حکم کی اطاعت کر کے، نقاتل ہم لڑیں گے، قتال کریں گے، جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ہم تو ختم ہو گئے، اب ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ قال، فرمایا اس پیغمبر نے، هل عصیتم، کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ان کتب علیکم، ان اگر کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم تم لوگوں پر، القتال و جہاد، اگر تم لوگوں پر جہاد کیا جائے، فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، کہ پھر تم قتل نہ کرو، انکار کر بیٹھو جیسے کہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا، ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ قالو، کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم لڑ نہ پڑیں، ہم قتال نہ کریں، ہم جہاد نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔
ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیسے نہیں کریں گے؟ اب تو ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ وقد اخرجنا من دیارنا، وقد اور یقیناً اخرجنا ہم نکال دیے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، ہم اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی وطن نہیں ہے۔ وہ ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، ہمارے بیٹے ہم سے الگ کر دیے گئے، بیٹوں کو غلام بنا کے لے گئے، بیٹیوں کو باندیا بنا کے لے گئے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں نہ وطن ہے، کچھ نہیں ہے، اب تو ہمیں لڑنا پڑے گا۔ پیغمبر جی آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر فرما دیجیے، کوئی امیر مقرر کر دیں۔ اچھا، فلما کتب علیہم القتال، فلما تو جب، فیتو لما جب، کتب فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال جہاد، تولو پھر گئے، تولو وہی نا فطرت ہے، تولو پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے نہ پھرے، انہوں نے کہا بھائی اب تو لڑنا پڑے گا، اکثریت پھر گئی۔ واللہ علیم بالظالمین، واللہ اللہ پاک علیم جاننے والا بالظالمین ظالموں کو، اے ظالم لوگ خود فرمائشیں کرتے ہیں نبی سے کہ یہ جہاد کا حکم کر دیجیے، اور پھر جب جہاد فرض ہوتا ہے پھر انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ تو خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ وقال لہم اور کہنے لگے، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی فرمانے لگے، لہم ان سے قوم سے، نبیہم ان کے نبی نے شمویل علیہ السلام، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یقیناً اللہ رب العالمین، قد یقیناً، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد بے شک یقیناً، بعث لکم بھیج چکے ہیں تمہارے لیے، طالوت کو ملکن بادشاہ۔ تو اللہ رب العالمین نے قد بعث یقیناً مقرر فرما چکے، لکم تمہارے لیے، طالوت حضرت طالوت کو، ملکہ بادشاہ۔ اللہ کا حکم ہے کہ آج کے بعد طالوت تمہارے بادشاہ ہیں، وہ ایک نیک سیرت اور قداور، لمبے چوڑے، بڑے چہرے والے اور باروب انسان ہے، وہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت بنیامین کی نسل سے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، اور ایک لاوی تھے اور ایک یہودا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ان 3 کو سنیں، یوسف علیہ السلام تو مشہور و معروف، تعارف کے محتاج بھی نہیں، بنیامین ان کے بھائی تھے چھوٹے، بڑے نیک اور متقی اور پرہیزگار، یہ طالوت ان کی نسل سے تھے۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پر یہ باقی 2 لڑکے، ایک یہودا اور ایک لاوی کی نسل سے انبیاء آتے رہے، جتنے انبیاء آئے وہ لاوی کی نسل سے تھے، اور جتنے بادشاہ آئے تھے وہ یہودا کے نسل سے تھے، تو انہوں نے